اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ پچھلی والے جو ہے تفسیر میں اس میں بات آخری آیت میں گزری تھی کہ جو شخص بھی جو ہے قیامت کے وقت کو نہیں مانتا، اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ہے ایک بھڑکتی ہوئی جہنم آگ جو ہے جہنم کے اندر تیار کر رکھی ہے، جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے ہیں۔ اب آگے جو ہے بات چل رہی ہے کہ اذا رأتهم من مکان بعید، جب یہ کافر لوگ جو ہے جب وہ جو ہے ان کو یعنی کہ دوزخ کو جو ہے ان لوگوں کو، ان کافروں کو دور سے دیکھے گی تو سمعوا لها، تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئے گی کہ تغیظا وزفیرا، ایک بھڑکتا ہوا اور جوش مارتا ہوا جہنم کے اندر سے ان کے کانوں میں ایک آواز آئے گی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ لگی ہوئی رہتی ہے کہیں جگہ پہ بھاری بھرکم آگ، تو وہاں پہ آگ جو ہے جب جلتی ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے کٹ 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 پٹ پٹ کی، اور ایک جوش مارتا ہوا آگ ہوتا ہے جو کئی دور تک جو ہے لوگ سنتے ہیں، کتنے زیادہ دور تک جو ہے لوگ جو اس کی آواز کو سنتے ہیں، آگ کی جو ہے جھنجھلاہٹ کو، ان کی جوش کو، ان کے جو ہے آواز کو۔ آگے فرمائیں کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب ان کو جو ہے کافر کو باندھ کر ایک تنگ جگہ میں ان کو جو ہے ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر، تو دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو وہاں یہ لوگ موت کو پکاریں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم موت کو ایک بار نہیں کئی مرتبہ پکارو، وادعوا ثبورا، کئی مرتبہ پکارو لیکن موت جو ہے ان کو نہیں آئے گی۔ قل اذالک خیر، قل کہیے کہ اذالک خیر، کیا یہ انجام بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ رہنے کی جو جنت ہے وہ بہتر ہے، التی اعد المتقون، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقی یعنی کہ مؤمنین سے، مسلمانوں سے کیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ان کے لیے بہت ہی بہترین انعام ہوگا، و مصیرا، اور بہترین ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہوگا، اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، جہاں وہ ہمیشہ بسنے والی ہر وہ چیزیں ان کو وہاں ملے گی جو وہ چاہیں گے، یعنی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور ہر بسنے والی وہ چیزیں ان کو وہاں نصیب ہوگی، میسر ہوگی جو وہ چاہیں گے جنت کے اندر۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، تو یہ وہ وعدہ ہے، ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ہم ایمان والوں کو، متقی لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب آگے ان کافروں سے مخاطب کر رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن تمام کافروں کو ہم میدان محشر میں جو ہے جمع کریں گے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو بھی جو اللہ کے، خدا کے علاوہ جس کو وہ لوگ معبود بنائے ہوئے تھے، ان کو بھی بلائیں گے، اور فَيَقُولُ، ان سے ہم کہیں گے کہ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے ان لوگوں کو جو ہے بھٹکایا ہے، ام ہم ضلوا السبیل، یا خود یہ لوگ بھٹک چکے ہیں۔ یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو اور ان مشرکین کو جو دنیا کے اندر مزاروں کو، کسی خدا بزرگوں کو مانا ہو، ان کے پتھروں کے سامنے جو پوجا کیا ہو، اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے جیسے بھی ہو دوسرے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی انہوں نے جو ہے معبود بنایا ہو، ان کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ لوگ خود بھٹک چکے تھے، یا یہ لوگ خود من کی مرضی کر رہے تھے۔ تو کافر لوگ یہ بت جو ہے جواب دیں گے، قالو، وہ کہیں گے کہ سبحانک، آپ کی ذات بالکل پاک صاف ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء،
ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے علاوہ کسی دوسرے خداؤں کو جو ہے یعنی کسی دوسرے کے رکھوالے ہم بن جائیں. یعنی جب آپ دنیا کے رکھوالے ہیں، آپ تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، آپ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اس کے علاوہ ہم کیوں اپنے آپ کو جو ہے دوسرے کا رکھوالا بنا لیں ہر چیز کا؟ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہماری اس میں ہماری کوئی مجال نہیں ہے. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، جب کہ آپ نے ان کو وَآبَاءَهُمْ اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی ساری چیزیں آپ نے ان کو میسر کیا تھا، دنیا کی ساری چیزیں ان کو آپ نے دیا تھا. حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی اسے یہ لوگ بھلا بیٹھے. اور وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور اس طرح یہ لوگ خود کو برباد کر رہے تھے. فقد کذبوکم بما تقولون، لو اے کافرو، وہ جو باتیں تمہاری جو تم کہتے تھے انہوں نے ساری باتوں کو جھٹلا دیا. فما تستطيعون صرفا، اب تمہیں عذاب تمہارے اوپر سے عذاب کو کوئی تمہارے اندر عذاب کو ہٹانے کی کوئی طاقت نہیں، کوئی عذاب ہٹا نہیں سکتا. ولا نصر، اور نہ مدد حاصل کرنا ہو، اور نہ کوئی تمہارا اس میں مدد کر سکتا ہے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو کوئی شخص ظلم کا مرتکب ہوگا یعنی ظلم کرے گا تو ہم ان کو بہت بھاری عذاب جو ہے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر یہ کہ پہلے کے نبی بھی جو ہے کھانا کھاتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازار میں چلتے پھرتے بھی تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے آپ کو ان کے درمیان اس لیے بنایا رکھا ہے کہ آپ کی آزمائش ہو اور آپ کی جو ہے امتحان ہم لیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، تو اگر وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں یا آپ کو کچھ برا بھلا کہتے ہیں تو ہم آپ کی آزمائش یعنی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پر صبر کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ دین حق پہ جم رہے ہیں کہ نہیں جم رہے ہیں. اسی لیے آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ اتصبرون، کیا آپ صبر کر سکتے ہیں تو کیجئے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمام باتوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ، جو کافر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ توقع نہیں رکھتے ہیں، اور جو لوگ یہ توقع امید نہیں رکھتے ہیں کہ ہم ان سے خود ملیں گے، یعنی کل قیامت کے دن جو ان سے ہماری ملاقات ہوگی، خود ہم ان کو جو ہے بلائیں گے اپنے پاس، تو یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس نازل کر دیتا، ہمارے اوپر نازل کر دیتا. او نرا ربنا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود زمین کے اوپر آئے اور ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو. لقد استکبروا، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے فی انفسہم، اپنے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے اندر تکبر پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہم کیوں جو ہے اللہ کے سامنے فرشتوں ان لوگ نبی کے سامنے جو ان کی باتوں کو سنیں، بلکہ اللہ خود آتا یا فرشتے کو خود بھیج دیتا. یہ کہنے کا مطلب ہے. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے جو ہے بہت سرکشی اختیار کر لی. یوم یرون الملائکۃ، جس دن فرشتے ان کو نظر آ جائیں گے، تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کو جو ہے کوئی خوشی کا موقع نہیں ملے گا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے کہ حجرا محجورا، اے خدایا مجھے ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائے، ہم جو ہے ان سے دور بھاگیں. یعنی کل قیامت کے دن جب فرشتے ان کو نظر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے جو ہے آئیں گے، تو ایسے حالات میں ان کی جو ہے ان کو خوشی کیا، ان کو تو غم ہو جائے گا، اور یہ خدا سے پناہ مانگیں گے، یا اللہ ہم کو ایسی جگہ پناہ دے کہ جو ہے یہ ہم سے دور بھاگ جائے. آگے فرمائیں کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور اس دن جب ہم ان کے اعمال کا فیصلہ کرنے پہ ہم اتر آئیں، ان کے اعمال کا فیصلہ کرنے پہ ہم ادھر آئیں،
تو فجعلناہ ہباء منثورا، تو ہم ان کے اعمال کو جو فضا میں جو گرد و غبار کی طرح اڑا ڈالیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، اس دن جنت والے لوگ، جنت میں جو لوگ ہیں، خیر یومئذ خیر مستقرا، ان کو بہترین قیام گاہ مل چکا ہے، یعنی کہ وہ آرام بہترین رہنے کی جگہ ان کو مل چکی ہے۔ وہ احسن مقیلا، اور وہ بہترین آرام گاہ میں جو آرام کریں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن جو ہے آسمان پھٹے گا تو بادل جو ہے ان کو راستہ دے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے وہاں سے جو ہے لگاتار اترتے جائیں گے آسمان کی طرف۔ آسمان پھٹ کر جو ہے بادل کو راستہ دے گا، اور نزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے وہاں سے جو ہے لگاتار اترتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔